تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، اور وظائف کرنے کے بعد تھک کر مایوس ہو کر آپ وظائف چھوڑ چکے ہیں، تو صرف ایک عمل کر لیں، صرف ایک عمل۔ کیونکہ ہمارے زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں قرآن مقدس کے اندر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری کے اندر جتنا بھی فساد ہے، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہے۔ اب ہاتھوں کا کیا درا کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے، منکرات کے اندر شامل ہونا ہے، اور اللہ کی ناراضگی ہے، فرائض کی کوتاہی ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی نہیں ہے، حقوق العباد کی ادائیگی نہیں ہے۔ بہت سارے معاملات کے اندر کبیرہ گناہوں کے اندر انسان ملوث ہوتا ہے، یا صغیرہ گناہوں کی کثرت ہوتی ہے، یعنی گناہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ ہوتے ہیں، بعض گناہ بڑے ہوتے ہیں کم بھی ہوں لیکن سخت گناہ ہوتے ہیں۔ کفر کا گناہ کر لیا، شرک کا گناہ کر لیا، والدین کی نافرمانی کا گناہ کر لیا، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی حق تلفی کا گناہ کر لیا، بہنوں بھائیوں کا وراثت میں حصہ کھا لیا، یتیم کا مال کھا لیا، بددیانتی کر لی، جھوٹ فراڈ دھوکہ کر لیا، کسی کی زمین دبا لی، کسی کا مال دبا لیا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر لی، غرور ہو گیا، تکبر ہو گیا، رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کر لی اور صلہ رحمی نہ کی، اور بہت سارے ایسے حقوق ہیں، ایسے فرائض ہیں، ایسے واجبات ہیں، ایسی بڑی بڑی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں انسان سے ہو گئیں۔ جتنے بھی انسان کے گناہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کے اوپر زوال ہوتا ہے، وبال ہوتا ہے۔ پھر گناہوں کی کثرت ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ انسان نیک اعمال سے محروم رہتا ہے، عبادت سے محروم رہتا ہے، نماز کی توفیق نہیں ہوتی، ذکر اذکار کی توفیق نہیں ہوتی۔ بہت سارے ایسے مالدار آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان کو حج عمرہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بعض ایسے بخیل آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ صدقۃ الفطر بھی ادا نہیں کرتے، اور قربانی کا جانور بھی ذبح نہیں کرتے، حج عمرہ نہیں کرتے، مگر بہت سارا مال و دولت ہے ان کے پاس، تو وہ توفیق ان کو نہیں ہوتی۔ ایسے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں، پتھر ہو چکے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ داغ بن جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر اور سیاہ داغ بن جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، جب اندر سے دل سیاہ ہو گیا، تو اس کی زندگی کے حالات بگڑ گئے، اعمال بگڑ گئے، احوال بگڑ گئے۔ جب احوال بگڑ گئے تو اس کے اعمال اور زیادہ بگڑ گئے۔ جب اعمال اور زیادہ بگڑ گئے تو پھر نیک اعمال کی توفیق اس سے سلب کر لی جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے۔ اس کو نیک اعمال کی اللہ توفیق نہیں دیتا کہ جو گناہ بھی کرتا رہے، گناہوں پر ڈٹا بھی رہے، ضد بھی کرتا رہے، اڑا بھی رہے، اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اور آگے بڑھتا چلا جائے، نہ ندامت کے آنسو بہائے، نہ توبہ کرے، نہ استغفار کرے، نہ احساس ندامت ہو، نہ پشیمانی ہو، نہ شرمندگی ہو، نہ گناہوں کا احساس ہو، نہ گناہوں سے بچنے کی نیت ہو۔ پھر انسان اپنے گناہوں کے زوال اور وبال میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ پھر ساتھ وہ ذکر کرے، اذکار کرے، پڑھائیاں کرے، ورد وظیفے کرے، وہ زمین جائیداد خریدنے کے لیے عمل کرے، محبت کے لیے عمل کرے، لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے کرے، وہ رزق کے لیے کرے، خیر و برکت کے لیے کرے، حفاظت کے لیے کرے، صحت کے لیے کرے، ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ ناراض ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، گناہوں کی دلدل میں دنس چکا ہے، پھنس چکا ہے، نکلنا نہیں چاہتا، استغفار نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، پریشان ہو کے، پشیمان ہو کے، شرمندگی کے آنسو نہیں بہاتا۔ ندامت کا ایک قطرہ آنسو کا نکلنا جو ہے، سارے گناہوں کو دھو دینے کے لیے کافی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم بہت زیادہ ورد وظیفے کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، مگر نماز نہیں پڑھتے۔ مال و دولت ہے، حج فرض ہے، نہیں کرتے، زکوٰۃ فرض ہے، نہیں دیتے، رمضان کے روزے آتے ہیں، نہیں رکھتے،
نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، حقوق العباد کی پرواہ نہیں، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی پرواہ نہیں، لوگوں کی حق تلفی ہے، والدین کی نافرمانی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، بہن بھائیوں کے ساتھ قطع تعلق ہے، صلہ رحمی نہیں ہے، جائیدادوں سے میراث سے بہن بھائیوں کو محروم رکھا ہوا ہے۔ بہت سارے ایسے کبیرہ گناہ ہیں کہ جن کو کرنے کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، اور پھر جتنی بھی دعائیں کرے وہ بے اثر ہوتی ہیں، کسی ورد وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے، اور الٹا بعض دفعہ رجت میں پھنس جاتا ہے، یعنی الٹا ریورس لگتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو کہتے ہیں ہم نے بہت سارے ورد وظیفے کیے، بہت ساری پڑھائیاں کی، عبادتیں کی، ذکر اذکار کیے، ہمارے حالات نہیں بدلتے، ہمارے یہ 2-4 مسئلے ہیں یہ حل نہیں ہوتے، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، جن جن مقاصد کے لیے اوراد و وظائف اور اعمال کرتے ہیں وہ مقصد ہمارے پورے نہیں ہوتے، تو ایسے لوگوں کے لیے لازم ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، وہ اپنے گناہوں پر شرمندگی کریں، ندامت کے آنسو بہائیں، توبہ کے آنسو بہائیں، اور مغفرت اللہ سے مانگیں، استغفار کریں کہ یا اللہ کون سا ایسا گناہ ہوا ہم سے، ہمارے وہ گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے تو ہمارے ساتھ ناراض ہے، جس کی وجہ سے تیری رحمت ہمارے اوپر متوجہ نہیں ہو رہی، یا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جن گناہوں کی وجہ سے ہمارے لیے رزق کے، عزت کے، خیر و برکت کے دروازے نہیں کھل رہے، یا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو تیری ناراضگی کا سبب ہے، جو تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کا سبب ہے، جن گناہوں کی وجہ سے ہم تجھ سے دور ہیں، تیرے بندوں سے دور ہیں، تیری حق تلفی کر رہے ہیں، تیرے بندوں کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کو کسی ورد وظیفے سے فائدہ نہیں ہو رہا، اثر نہیں ہو رہا، وہ سارے وظائف چھوڑ کے کثرت کے ساتھ استغفار کریں، ندامت کے آنسو بہائیں، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الحاجت بھی ساتھ پڑھیں، اور اللہ کے سامنے اپنا سر رکھ دیں زمین پہ، آنسو بہائیں، رونا نہیں آتا رونے والی شکل بنا لیں، اللہ کو منائیں، گڑ گڑائیں، روئیں، پیٹیں اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو، اپنے چہرے کو زمین کے اوپر رگڑیں، ندامت کے آنسو بہائیں، اپنی ناک کو رگڑیں اور اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں کی معافی مانگنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان توبہ کرے، استغفار کرے، گناہوں کی معافی مانگے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے گناہ معاف ہوئے کہ نہیں؟ تو رابعہ بصریہ نے بہت پیارا جواب دیا، اس نے کہا کہ رب جس کی بخشش کو، توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے اس کو بخشش کی، توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو توبہ کی، استغفار کی توفیق دیتا ہے تو سمجھے اس کا زوال جو ہے وہ عروج میں بدلنے والا ہے، اس کی جو پریشانیاں ہیں، بدحالیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ خوشحالی میں، تونگری میں، خیر و برکت میں بدلنے والی ہیں۔ زوال سے عروج کا سفر جب شروع ہوتا ہے تو انسان کو استغفار کی توفیق ملتی ہے، توبہ کی توفیق ملتی ہے، گناہوں پر ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ آپ سارے اعمال چھوڑ کے نمازوں کی پابندی کریں اور استغفار کو اپنی زبان کا ورد بنا لیں، صرف زبان سے نہیں دل سے استغفار کریں۔ استغفار کرنا نہیں، استغفار مانگنا ہے، توبہ کرنی ہے، مانگنی ہے، اللہ سے رو رو کر مانگنی ہے، گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں پر، اور آئندہ کے لیے عہد کرنا ہے کہ یا اللہ میرے فلاں 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 گناہ ہیں، میں آئندہ نہیں کروں گا، اس نیت اور یقین اور ارادے کے ساتھ توبہ کرنی ہے۔ پھر دیکھیں رب کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والوں میں شامل فرما دے، ہمیں تائبین میں شامل فرما دے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔